قرآن میں جنوں کا ذکر ہے، اب یہ کیا ہوتے ہیں اور کیا انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں؟ اب لوگوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ مشہور کر رکھا ہے، آپ کچھ بتائیے۔ لوگوں نے جو کچھ مشہور کر رکھا ہے اس کا جائزہ تو علم و عقل کی روشنی میں لینا چاہیے۔ قرآن مجید سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، اسی طرح کی باشعور مخلوقات دو اور بھی ہیں، ایک فرشتے اور دوسرے جنات۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مادے کی جو تینوں صورتیں ہیں ان تینوں صورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو بنایا ہے، یعنی نور اور روشنی سے فرشتوں کو بنایا ہے، اس کی جو انرجی کی فارم ہے اس سے جنات کو بنایا ہے، اور اس کی جو ٹھوس صورتیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ جس طرح کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، ہم نے اس کو گارے سے پیدا کر دیا ہے، جو سمندروں کے کنارے پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دلدل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے انسان کی پیدائش ہوئی۔ اور دوسری جگہ بیان کیا کہ انبتکم من الارض نباتا، زمین سے تمہیں ایسے ہی اگا دیا ہم نے جس طریقے سے ہم سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں۔ تو انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا دیا، جنات کی تخلیق بھی اور فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں۔ تو یہ تینوں مخلوقات ہیں، یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی قرآن سے واضح ہوتی ہے کہ بسا اوقات جس طریقے سے انسانوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اس طرح جنات بھی انسانوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو جو قرآن مجید میں تعبیر آئی ہے کہ الذی یتخبطہ الانسان شیطان من المس، یعنی بسا اوقات ایک چھوت شیطان کی پاگل بنا دیتی ہے لوگوں کو، اس کی نفسیات پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، جس طرح انسانوں سے آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے ان سے بھی پہنچ، اور اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ جنات کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق رہتے ہیں، اور ان میں شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ ان میں ابلیس بھی ہے، ظاہر ہے، وہ بھی شیطانوں، وہ بھی شیاطین ایک ہی